والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحكيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد. ورفعنا لك ذكرك. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کی بے حد حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار مدنی تاجدار رؤوف رحیم سید الابرار احمد مختار سرور سروراں ہادی بے قسام جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد عزیز دوستوں بزرگوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نماز جمعہ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے اور اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آج چند کلمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے حوالے سے انشاءاللہ حضور کی عظمت، حضور کی فضیلت اور حضور علیہ السلام کے مقام و مرتبے کے حوالے سے باتیں جو ہیں وہ عرض کروں گا. اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی اور سچی محبت عطا فرمائے اور حضور علیہ السلام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سرکار کی محبت میں، حضور کے ادب میں، حضور کے احترام میں ہمارا خاتمہ ایمان فرمائے. قرآن مجید فرقان حکیم میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا، حضور علیہ السلام کے اوصاف کا، حضور کی فضیلت کو جو ہے وہ بیان کرنا ہے. کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے اور جس کو بھی جو کچھ بھی ملا ہے، جو مقام ملا ہے، جو عزت ملی ہے، جو رتبہ ملا ہے، وہ حقیقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ملا ہے، حضور کے صدقے ملا.
قرآن پاک کے اندر سورۃ بقرہ میں اللہ نے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس آیت مبارکہ کے تحت کہ اللہ نے فرمایا ہم نے کچھ کلمات سکھائے حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ نے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، ہم نے کچھ کلمات حضرت آدم کو سکھائے۔ اب اس آیت کے تحت آپ جتنے بھی مفسرین ہیں تمام کی کتابیں تفسیریں اٹھا لیں، اور اس آیت کا جو فضیلت ہے، جو برکت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو اللہ کے نبی، جب وہ تشریف لائے اور عرصہ دراز تک حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے حضور گر گراتے رہے۔ اور یہ عقیدہ ہے ہمارا، اور یہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہونا چاہیے، انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ بولے انبیاء غلطی نہیں کرتے، انبیاء خطا نہیں کرتے، اللہ نے ان کو خطا سے پاک کیا۔ اگر اس سے کوئی ایسا عمل ہو جائے تو وہ امت کی رعایت کے لیے ہوتا ہے کہ اگر ایسا کر لیا جائے تو کرنے کے بعد پھر اللہ کے حضور کیسے التجا کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، وہ بڑا تفصیل کے اندر واقعہ بیان ہے۔ تو عرصہ دراز تک حضرت آدم روتے رہے کہ مولا میری خطا کو، میری غلطی کو درگزر کر۔ جب عرصہ گزر گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ کلمات حضرت آدم کو سکھائے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ نے کچھ کلمات سکھائے حضرت آدم علیہ السلام۔ جب کچھ کلمات سکھائے حضرت آدم کو تو حضرت آدم نے عرض کیا مولا میں تیری بارگاہ میں نام مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، میری خطا کو معاف کر۔ حضور کے نام کا صدقہ مولا میری خطا کو درگزر کر۔ آپ ضیاء القرآن شریف اٹھا لیں، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تفسیرات اٹھا لیں، اس کے اندر یہ حدیث پاک آگے انہوں نے لکھی ہے تفسیر کے اندر۔ یہ اس آیت کی جب آپ ترجمہ پڑھیں گے اور آگے نیچے تفسیر پڑھیں گے تو یہ حدیث پاک جو میں آج کرنے لگا ہوں نا، یہ آگے انہوں نے کوٹ کی ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب حساس کبریٰ کے اندر اس حدیث پاک کو لکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو میرے نام کے صدقے قبول ہوئی۔ توبہ قبول میرے نام کے صدقے ہوئی کہ اللہ نے طریقہ بتایا کہ آدم اس طریقے سے میری بارگاہ میں دعا کرو۔ وہ پوری لمبی حدیث ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دو باتیں لکھی ہیں اس حدیث کے اندر۔ راوی حضرت عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت آدم علیہ السلام کہتے مولا میری خطا کو حضور کے نام کے صدقے میں معاف کر دے۔ تو اللہ نے فرمایا اے آدم میں نے تیری خطا کو معاف کر دیا، میں نے تیری غلطی کو درگزر کر دیا، لیکن یہ پیارے تو یہ بتا تو صحیح تو نے یہ کیسے جانا میں اس نام محمد سے بڑی محبت کرتا ہوں، بڑا پیار کرتا ہوں۔ تو حضرت آدم نے اس کے مولا جب تو میرا جسم بنا رہا تھا، جب تو میرا پتلا بنا رہا تھا، اور جب تو نے میرے جسم کے اندر روح ڈالی تو میں نے آنکھیں کھولی تو عرشی کے شمولوں کے اوپر تیرے نام کے ساتھ مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا تھا، تیرے نام کے ساتھ مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب حضور کا ذکر آ جائے تو بندے کا سینہ پھٹ جانا چاہیے کہ حضور کا ذکر سننے سے بندے کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارا امام
نام ہی ذکر مصطفیٰ ہے، ایمان نام ہی حضور کی محبت کا ہے، ایمان نام ہی حضور کی اطاعت کا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس کا مولا جب تو میرا جسم بنا رہا تھا تو میں نے آپ کی کھولی تو اس کے ستون کے اوپر تیرے نام کے ساتھ مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا تھا. اب اٹھا لے فتاوی ابن تیمیہ، امام ابن تیمیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں صرف عرش کے ستونوں کے اوپر ہی حضور کا نام نہیں لکھا ہوا، صرف عرش کے ستونوں کے اوپر ہی حضور کا نام نہیں لکھا ہوا. وہ کہتے ہیں جنت کی ہر پیشانی کے اوپر اللہ نے حضور کا نام لکھا ہوا، جنت کے ہر بوٹے، ہر پتے، ہر ٹہنی، ہر پھل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا. اور اگلے جو جملے حدیث کے وہ بڑے پیارے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم مجھے میری عزت میری جلال کی قسم ہے اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو آدم تجھے بھی پیدا نہ کرتا، اگر میں انہیں پیدا نہ کرتا تو آدم بولے ہو سارے تجھے بھی پیدا نہ کرتا، تجھے بھی پیدا نہ کرتا. پھر آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، کنت کنزا مخفیا، اللہ نے فرمایا مجھے کوئی نہیں جانتا، میرا نام لینے والا کوئی نہیں تھا. کنت کنزا مخفیا، فرمایا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، لوگوں مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، میرا نام لینے والا کوئی نہیں تھا، میرا ذکر کرنے والا کوئی نہیں تھا. مولا پھر اللہ نے فرمایا پھر میں نے ارادہ کیا کہ مجھے کوئی جانے، میں نے ارادہ کیا میرا کوئی نام لے، میں نے ارادہ کیا میرا کوئی ذکر کرے، میں نے ارادہ کیا کہ کوئی اللہ اللہ کرے، میں نے ارادہ کیا کہ میری کوئی تسبیح کرے. تو مولا پھر کیا کیا؟ اللہ نے فرمایا پھر میں نے اپنے نور سے مصطفیٰ کے نور کو پیدا کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے نور سے مصطفیٰ کے نور کو. اب میں آگے یہاں تفصیل میں بات نہیں کرنا چاہتا. سرکار نے فرمایا پھر اللہ نے میرے نور کے 4 حصے کیے. کتنے حصے کیے بولے؟ 4 حصے کیے. ان 4 حصوں سے سرکار نے فرمایا ساری کائنات کے وجود کو پیدا کیا. سبحان اللہ. یہ ساری بہاریں، یہ ساری رونقیں، یہ ساری جناب علی جو آپ دیکھنے بہاریں، یہ رونقیں، یہ نظارے، یہ خوبصورتی، یہ بہاریں، یہ سارا کچھ صدقہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. سبحان اللہ. اگر حضور کو پیدا نہ کرتا تو اللہ نے فرمایا میں نے تو اپنا آپ ظاہر کیا حضور کے لیے. یہ ساری بہاریں اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے بیان کرنا. حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، حضرت نوح کو پیدا کیا، پھر حضرت آدم سے سرکار کا ذکر کروایا، حضرت نوح سے حضور کا ذکر کروایا، حضرت موسیٰ سے حضور کا ذکر کروایا، حضرت عیسیٰ سے حضور کا ذکر کروایا، حضرت ابراہیم سے حضور کا ذکر کروایا، حضرت اسماعیل سے حضور کا ذکر بولے سارے حضور کا ذکر کروایا، حضرت سلیمان علیہ السلام سے حضور کا ذکر بھی کروایا. اور ایک جگہ کے اوپر حضرت سلیمان نے اس جگہ کی بھی تعظیم کی جہاں پر میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے قدم لگے. ایک طرف سے صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے روایت کو لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی، بڑا رتبہ، بڑا مقام عطا فرمایا. ٹھیک ہے، اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا بولے ہمارا ایمان ہے. حضرت سلیمان کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی کہ وہ مصلی کے اوپر کھڑے ہوتے تھے تو انہیں حکم دیتے تھے وہ ہوا میں اڑتے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے علماء کو جمع کیا تو ایک مصلی کے اوپر کھڑے ہوتے تھے، ڈنڈے کو حکم دیا ہوا میں اٹھنے لگا. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا میں رہے تھے تو ایک مقام آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے حکم دیا اسے مصلی کو نیچے آیا زمین کے اوپر. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے علماء سے فرمایا کہ یہ زمین کا کچھ حصہ ہم نے باادب پیدل چلنا، زمین کا کچھ حصہ ہم نے پیدل چلنا، زمین کا کچھ حصہ پیدل چلے. پیدل چلنے کے بعد
پھر جو ہے وہ اس کے اوپر سوار ہو کر چلے گئے. تو کسی کی جرت نہیں تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھے. علماء نے عرض کیا حضور یہ ہمیں بتائیے آپ نے یہ کیسا عمل کیا ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے علماء سنو، یہ وہ جگہ ہے جس جگہ آخری الزمان نبی کے قدم لگے. یہ وہ جگہ ہے جو آخری الزمان نبی کے قدم لگیں گے اور اس جگہ کا نام مدینہ ہوگا. اس جگہ کا نام مدینہ ہوگا. میرے دوستوں میرے آقا علیہ السلام تو بعد میں تشریف لائے نا. بظاہر آپ پیدا 12 ربیع الاول شریف ہوئے، لیکن آپ کا ذکر، آپ کی شان، آپ کی فضیلت، آپ کے تذکرے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بیان فرمائے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا. اب قرآن پڑھیں، اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی 30 سپارہ سورۃ بقرہ 30 سپارے کی پہلی آیت. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. منهم من کلم اللہ. اللہ نے فرمایا ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. اچھا فرمایا منهم من کلم اللہ، اور ان میں سے ایک شان والا یہ ہے، ایک شان والا وہ ہے جس سے اللہ کلام کرتا ہے. منهم من کلم اللہ، ایک عظمت والا شان والا وہ ہے جس سے اللہ، بولے سارے، جس سے اللہ کلام کرتا ہے. اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام. مولا حضرت موسیٰ کی بڑی شان ہے، وہاں بڑی شان ہے جناب موسیٰ کی. منهم من کلم اللہ، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ سے کلام کرتے ہیں. بڑی شان ہے جناب حضرت موسیٰ. کلام ختم نہیں کیا اللہ نے. منهم من کلم اللہ. حضرت موسیٰ کی بڑی شان ہے، حضرت داؤد کی بڑی شان ہے، حضرت سلیمان کی بڑی شان ہے، حضرت عیسیٰ کی بڑی شان ہے. بغیر باپ کے ہم نے ان کو پیدا کیا. ماں کی گود میں تھے تو انہوں نے کلام کیا. ماں کی گود میں تھے تو حضرت عیسیٰ نے، بولے سارے، حضرت عیسیٰ نے کلام کیا. بڑی شان ہے حضرت عیسیٰ کی. منهم من کلم اللہ. حضرت موسیٰ کی فرمایا ورفع بعضهم درجات. فرمایا موسیٰ تیری بڑی شان ہے، عیسیٰ تیری بڑی شان ہے، سلیمان آپ کی بڑی شان ہے، لیکن ایک عظمت والا وہ ہے جس کی سب سے زیادہ عظمت ہے. ورفع بعضهم درجات. ورفع بعضهم درجات. فرمایا ان کی شان سب سے زیادہ ہے. اور وہ کون ہے؟ فرمایا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب میرے دوستو حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ذات تک سارے ہمارے نبی کا ذکر کرتے ہیں. سارے. بلکہ حضرت آدم نے تو آخری وقت اپنے بیٹوں کو، اور حضرت شیش نے اپنے بیٹوں کو جو وصیت کی وہ پڑھنے والی ہے کہ بیٹا جب وہ آ جائے نا تو پھر ان کی تقریر کرنی، ان کی پیروی کرنی، ان کی اتباع کرنی. بولا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ ہے جن کے سر کے اللہ نے اس میں کچھ پیدا کرنا. ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ حضور کا ذکر کوئی کام نہیں کر سکتا. بولے حضور کا ذکر کو کام نہیں کر سکتا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. محبوب جو جو زمانہ گزرتا جائے گا، جو جو گھڑیاں گزرتی جائیں گی، تیری شان میں اضافہ ہوتا جائے گا. جو جو وقت گزرتا جائے گا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اگر کوئی بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور نمود کے اوپر انگلی اٹھائے تو حضور کی ذات کے اوپر کوئی فرق نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ حضور کا ذکر بلند کرنے والا میرا رب ہے. بولے سارے، حضور کا ذکر بلند کرنے والا کون ہے؟ میرا رب ہے. حضور کی عزت کی حفاظت کرنے والا میرا رب ہے. حضور کی ناموس کا دفاع کرنے والا میرا رب ہے. اور قرآن پڑھ لیں تبت یدا ابی لہب وتب، اس کا شان نزول پڑھ لیں.
جب میرے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اور سب لوگوں کو کفار کو اکٹھا کر لیا، سب لوگوں کو اکٹھا کر لیا نا، اب اس آیت کی جو پوری آیت ہے، پوری صورت ہے، اب اس کا شان نزول پڑھ لیں۔ ابو لہب نے اعتراض کیا۔ ابو لہب نے سب سے پہلا بندہ تھا جس نے اعتراض کیا، جناب آپ نے ہمیں اس کام کے لیے بلایا ہے، وحدہ لا شریک، اللہ کے علاوہ سرکار نے اعلان نبوت فرمایا، تو ابو لہب نے حضور کی عزت کے اوپر حملہ کیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، جبرائیل جلدی یہ آیات لے جا، کیونکہ بعد اب میرے محبوب کی عزت کی ہے، بعد اب میرے محبوب کی بولیں عزت کی ہے، حضور کی ناموس کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیات اتار دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس عزت کا ذمہ میرے رب نے دیا۔ سارا کچھ ہے ہی حضور کے صدقے، ساری عزتیں ہیں ہی حضور کے صدقے۔ جس نے حضور کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے اسے عزتیں، شان، مقام، رتبہ عطا فرمایا، اور جس نے میرے آقا علیہ السلام سے جو جدا ہو گیا، اللہ اکبر، تو پھر اللہ تعالیٰ اللہ کی زمین بھی اسے قبول نہیں کرتا۔ جس کے دل میں میرے آقا کی حیا نہیں ہے، حضور کا ادب نہیں ہے، حضور کا مقام نہیں ہے، حضور کا احترام نہیں ہے، تو فرمایا کوئی نمازیں نہیں ہے تیری، کوئی روزے نہیں ہے تیرے، کچھ بھی نہیں ہے تیرا۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ آپ نے کبھی غور کیا قرآن کی ترتیب دیکھیں، اللہ نے اپنا ذکر بعد میں رکھا، پہلے حضور کی عزت اور حضور کے احترام کی بات کی۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ کی ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا مرجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف، کہ پہلے ایمان لاؤ اللہ پر اور حضور پر، نماز کا ذکر نہیں کیا، اپنا ذکر نہیں کیا، فرمایا پھر کیا کرنا، فرمایا میرے محبوب کا ادب کرنا، میرے حضور کی عزت کرنی ہے، میرے محبوب کا احترام کرنا، فرمایا پھر فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر صبح و شام میرا ذکر کرو۔ سمجھ آئیے بات، پھر صبح شام میرا ذکر کرو۔ مولا پھر فرمایا پھر ہم تیرا اللہ اللہ کرنا قبول کریں، پھر تیرا اللہ اللہ کرنا قبول ہے میری بات کرنا۔ اگر دل کے اندر میرے نبی کا، میرے محبوب کا احترام نہیں ہے، وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تیری نمازیں، تیرے روزے، تیری زکاتیں، تیرے صدقہ و خیرات قیامت والے دن حضور کی ادب کے بغیر اگر تو نمازیں پڑھتا ہے، تو روزے رکھتا ہے، تو نمازیں پڑھتا ہے، تو ذکر و اذکار کرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تیری نمازیں، تیرے روزے، تیری زکاتیں، تیرے ذکر و اذکار تیرے منہ کے بلوا دیے جائیں گے اور تجھے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تیری نمازیں کی اگر دل کے اندر حضور کا ادب نہیں، اگر دل کے اندر حضور کا احترام نہیں ہے۔ میں جس کو بھی جو کچھ ملتا ہے، جو کچھ دیتے ہیں، ہم اپنے محبوب کے صدقے دیتے ہیں۔ قرآن ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ 5واں سپارہ، اللہ نے فرمایا ہم تو توبہ بھی حضور کے صدقے قبول کرتے ہیں، ہم تو بخشش بھی اس کی کریں گے جس کے اوپر میرے آقا علیہ السلام مہر لگائیں۔ مجھے یہ بتائیں حضرت ابوبکر صدیق کو کون جانتا تھا؟ جناب عمر فاروق کو کون جانتا تھا؟ جناب عثمان غنی کو کون جانتا تھا؟ جناب مولا علی کو کون جانتا تھا؟ جناب امام حسن کو کون جانتا تھا؟ امام حسین کو کون جانتا تھا؟ یہ ساری انہیں عزتیں ملی ہیں نا، یہ میرے نبی کا صدقہ ہے۔ بولیں سارے میرے نبی کا صدقہ ہے۔ صدیاں گزر گئی ہیں،
ان لوگوں کا نام زندہ ہے. صدیاں گزر گئی ہیں آج بھی ان لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے. صدیاں گزر گئی ہیں آج بھی اس شاکران رسول کا ذکر کیا جاتا ہے. صدیاں گزر گئی ہیں آج بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیتا ہے. ان کی قبور کے اوپر جاتے ہیں. یہ کیا ہے کہ جن لوگوں نے اپنی ساری زندگی حضور کے اوپر قربان فرمائی ہے نا, حضور کی عزت کے اوپر قربان فرمائی. اللہ فرمایا میں عزت دیتا ہی اسے ہوں جس کے دل میں میرے نبی کی عزت ہوتی ہے. اور سب نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر تعریفیں کی, حضور کا ذکر کیا. اور سرکار کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے. سرکار کو اللہ نے بنایا ہی, بولیں سارے, سرکار کو اللہ نے بنایا ہی. ایک عربی کے شاعر تھے تو وہ ایک محفل میں پڑھ رہے تھے کلام, تو وہ عربی کا ایک شعر ہے, محمد بشر لا لکل بشر. محمد بشر ہیں لیکن کائنات میں آپ جیسا بشر کوئی نہیں. کائنات میں اب وہ جس محبت سے انہوں نے یہ کلام پڑھا, اللہ تو فرماتے ہیں میں سو گیا تو رات کو میرے مقدر جاتے ہیں. میں سو گیا تو میرے مقدر جاگ گئے. خواب کے اندر تمنے والے کی زیارت ہو. سرکار نے فرمایا ہم نے تیرا یہ کلام بڑا پسند کرا. تو جو آج بھی جو حضور کو یاد کرتا ہے, درود و سلام کرتا ہے, ہمارا ایمان ہے الحمدللہ. میرے آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ کے اندر سماعت فرماتے ہیں اللہ کی عطا. بولے سارے اللہ کی عطا. ٹھیک ہے نا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف میں ایک بات عرض کروں گا حضور کی محبت کے حوالے سے. حضور کو اللہ نے بڑا حسین و جمیل بنایا. صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم, ایک صحابی رسول تھے جن کا نام تھا حضرت عبداللہ ذوالبجاد ہے, 2 چادروں والے. ٹھیک ہے نا. ان کا نام حضرت عبداللہ تھا. تو ان کا کوئی بھی نہیں تھا, تو وہ مسجد میں رہتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار ان سے بڑی محبت فرماتے تھے. تو ان کی یہ طریقہ کار تھا تو بلند آواز سے قرآن پڑھتے تھے. حضرت عبداللہ ذوالبجاد ہے. ٹھیک ہے. ذوالبجاد ہے, 2 چادریں تھی. ایک چادر تھی ان کے پاس نا, تو جسم کے اوپر کپڑا, انہوں نے ایک چادر کے 2 حصے کیے. ایک اوپر لے لیتے تھے تو ایک وہ اپنا جو تہبند باندھ دیتے تھے. تو بڑے پیارے, تو ان کی آواز بڑی بلند تھی. ٹھیک ہے نا. بلند آواز سے قرآن پڑھتے تھے. مسجد میں قرآن پڑھ رہے تھے تو حضرت عمر آئے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. تو حضرت عمر کی طبیعت تھوڑی سخت تھی. تو آپ نے فرمایا عبداللہ اونچی آواز سے قرآن نہ پڑھا کرو, دور سے پاس نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ اتنا جملہ بولا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا. تو سرکار نے فرمایا اے عمر, عبداللہ سے سخت کلام نہ کیا کرو. کیوں؟ کیونکہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے, اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے. یہ وہ حضرت عبداللہ غزوہ تبوک کے موقع پر نا, تو حضرت عبداللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں, اس غزوہ کے اندر اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے. تو حضور کو اللہ تعالیٰ نے ہر شے عطا فرمائی تھی. ٹھیک ہے نا. بلکہ کائنات کے اندر جتنی خوبیاں ہیں, جتنے کمالات ہیں, جتنے معجزات ہیں, وہ اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے اکٹھے کر کے ایک ہی ذات پہ رکھے ہیں, وہ ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سارے کے سارے کمالات, سارے کے سارے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی عطا سے دیکھ لیا. آپ نے ان کی شہادت کی, موت کی دعا نہیں مانگی, بلکہ دعا مانگی مولا انتخاب میں نہ کروں. ارے کہ یا رسول اللہ میں آپ سے التجا کر رہا ہوں, مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے. اور آپ نے میری ایسی آپ نے دعا مانگی. اسی رات آپ کو بخار ہو گیا اور آپ کی موت واقع ہو گئی. آپ کی موت واقع ہو گئی. یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی محبت تھی, عقیدت تھی, پیار تھا. اور اس عقیدت اور محبت اور پیار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن کے اندر فرمایا. جب انتقال ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ میرے عبداللہ کے جنازے کا اہتمام کیا جائے. سرکار کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. حضور نے فرمایا اس کے جنازے کا اہتمام کیا جائے, میں اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں. اب کیا مقدر ہے حضرت عبداللہ کے,
کہ جن کی نماز جنازہ سرکار پڑھائے اللہ، اور صحابہ کرام سارے موجود تھے، حضرت ابن فاروق صحابہ کرام سارے موجود تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں یہ سارا منظر دیکھ رہا، سرکار کی آنکھوں سے آنسو تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے اندر اترے، تشریف لائے، حضرت عبداللہ کو اپنے ہاتھ سے قبر کے اندر اتارا، اپنے ہاتھوں سے قبر کے اندر اتارا اور قبر سے باہر تشریف لائے۔ سرکار نے اپنے دست مبارک سے قبر کے اوپر مٹی ڈالی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی کہ مولا میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کرنا، آج رات تک میں مولا اس سے راضی ہوں، مولا تو بھی عبداللہ سے راضی ہو۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود مفسر قرآن وہ فرماتے ہیں وہ دعا ان کی آنکھوں سے آنسو آئے، وہ کہتے کاش آج عبداللہ کی جگہ میری میت ہوتی، کاش عبداللہ کی جگہ آج میری قبر ہوتی، سرکار میرے لیے اتنا اہتمام کرتے۔ تو میرے دوستوں جو حضور سے پیار کرتا ہے نا تو سرکار اسے بھولتے نہیں ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، آخری بات، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے ملفوظات پہ لکھا ہے، آپ نے فرمایا ہم نے بعض جنازے ایسے پڑھے ہیں جن جنازوں میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، سبحان اللہ، زیارت کی ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت کرتا ہے، جو پیار کرتا ہے، ایمان نام ہی حضور کی محبت کا ہے، ایمان نام ہی حضور کے پیار کا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، بلل آخرت خیر لک من الاولی، اسی جملے کو بسربت کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اللہ رہے تیرے جسم منور کی تاب سے، اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تنہائی سے ہے بڑی، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور سے پکی اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔